اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحم فرمانے والا بنا کر ہی بھیجا ہے۔ یہ وہ آیت مقدسہ ہے، اس کو جب بھی مسلمان اہل ایمان پڑھتے ہیں تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں آقا پر ایمان لا کر کہ اب ہمارے ہر جہان کے لیے رحمت نبی پاک کی ذات ہے۔ قرآن مجید کی آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے پاک نبی کو ہر شے کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ رب العالمین ہے، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ عالمین میں اللہ کے علاوہ ہر شے داخل ہے، تو جس جس شے کا رب اللہ ہے اس شے کے لیے رحمت جناب محمد رسول اللہ ہے۔ آقا رحمت تو بن کر تشریف لائے سب کے لیے، لیکن جنہوں نے آپ کو رحمت مانا، رحمت کا پورا حصہ انہی کو نصیب ہوا۔ ویسے رحمت سب کے لیے بن کے تشریف لائے، اور اللہ پاک نے قرآن میں بتا دیا کوئی شے ایسی نہیں جس کے لیے آقا رحمت نہ ہو۔ لیکن جو لوگ میرے آقا پر ایمان لے آئے وہ تمام جہانوں میں آقا کی رحمت کے حقدار ٹھہرے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں، جب اللہ کا فضل نصیب ہو، اللہ کی رحمت نصیب ہو، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، جشن کریں، ان کے چہرے بتائیں کہ انہیں کچھ نصیب ہوا ہے۔ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل وہ بھی حضور کی ذات۔ میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں اور پھر سنیے آپ۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کی طرف سے رحمت ملے تو خوشی کرو، فضل ملے تو خوشی کرو، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل آقا کی ذات، اللہ کی سب سے بڑی رحمت آقا کی ذات۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے آپ پر اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اگر کوئی بندہ پوچھے اللہ کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں رحمت للعالمین کا وفادار نوکر بنایا۔ رحمت کے ملنے پر خوشی، فضل کے ملنے پر خوشی، تو اللہ کا سب سے بڑا فضل ذات مصطفیٰ، اللہ کی سب سے بڑی رحمت ذات مصطفیٰ۔ 12 ربیع الاول کو اللہ نے جو ہمیں فضل اور رحمت عطا فرمائے، یہ سب سے بڑا فضل بھی میرے آقا کی ذات، سب سے بڑی رحمت بھی میرے آقا کی ذات، اور اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا جشن بھی جشن ولادت مصطفیٰ۔
اور آپ کو اگر خوشی ہوئی ہو تو چہرے پر مسکراہٹ بھی لا کریں. سارے ہفتے کے دکھ سجا کے جمعہ والے دن نہ آیا کریں. نبی کی عظمت پہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی آنی چاہیے. میرے آقا سب سے بڑی رحمت، میرے آقا سب سے بڑا فضل. اور اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے احسانات کی تعداد ہی کوئی نہیں، پر سب سے بڑا احسان بھی مدینے کا تاجدار ہے. جن حضرات کو اس بات کی سمجھ آئی ہے وہ بولیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آپ کہیں گے آقا کی ذات. سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ تو میلاد کے مہینے میں چہرے ہی بتا دیتے ہیں فضل ہوا کن پہ ہے. خوشیوں کا انداز بتا دیتا ہے رحمت برسی کن پر ہے. گھر بتا دیتے ہیں کہ یہ کن کا گھر ہے. مسجدیں بتا دیتی ہیں کہ یہاں کس قسم کے نمازی رہتے ہیں. اور میں مسجد میں بیٹھ کر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے میلاد شریف کو امت میں فرقہ واریت کا سبب نہ بناؤ. پہلے بھی فرقہ واریت کی آگ بڑی لگی ہوئی ہے. آؤ اس ذات پہ جمع ہو جاؤ جو خدا کی مخلوق کو سنبھالنے اور وہ خدا تک پہنچانے کے لیے تشریف لائی ہے. کلمہ میرے نبی کا، ہم امت ہیں اپنے نبی کی. میں مزے کی بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر. دیوبندی وہابی سنی شیعہ ہونے کی بات نہیں کر رہا. جس کو نبی کے کلمہ پڑھنے سے عزت ملی ہے وہ تو سمجھے نا نبی رحمت بن کے آیا ہے. مولوی صاحب منبر پہ بیٹھا ہے، جی میری عزت دین کی وجہ سے ہے. تو دین تو نبی کی وجہ سے ملا ہے نا. کوئی قاری ہے مصلی پہ کھڑا ہے، میری عزت قرآن کی وجہ سے ہے، تو قرآن تو مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، جی مجھے تو اللہ کی بارگاہ میں بندگی کا بڑا سرور ہے، تو نماز کس کی وجہ سے ملی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اونچی بات سے بولیں. اور کوئی بندہ اگر اس بات پر خوش ہے کہ مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایمان کس کی وجہ سے ملا ہے؟ میں مان لیتا ہوں نماز اللہ کی طرف سے انعام ہے، قرآن اللہ کا احسان ہے، ایمان اللہ کا احسان ہے، پر یہ سارے انعامات جس کی وجہ سے ملے ہیں اس احسان کا نام ہے ذات مصطفیٰ. اس لیے میلاد شریف کا جب مہینہ آئے امت کو بٹنا نہیں چاہیے، امت کو اکٹھے ہو کے حضور کے آنے کی خوشی کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو. اللہ نعمتیں دے، ذکر بھی کرو، شکر بھی کرو. اچھا میں ذرا دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، آنکھ نعمت، زبان نعمت، یہ سانس کا آنا جانا یہ بھی نعمت، ہاتھ نعمت، پاؤں نعمت، اور صحت کے ساتھ رہنا نعمت، اور اللہ کی طرف سے رزق یہ بھی نعمت. اب بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں جس کے لنگر سے ملی ہیں وہ نعمت عظمی ہے مدینے کا تاج. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے نعمت ملے، فضل ملے تو خوشی کرو، اور کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کلمہ پڑھ کے ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو رب نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے وہ ذات ہے مدینے کے تاجدار کی. اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی میلاد کی خوشی کیوں، جشن کیوں، اسے بڑے پیار سے کہہ دینا حضور رحمت ہے، اور قرآن کہتا ہے رحمت کے ملنے پر جشن کرو. تو چونکہ اس ماہ مبارک میں اس رحمت للعالمین کی تشریف آوری ہوئی، اس لیے قیامت تک امت میں نبی کے نوکر یہ جشن کرتے رہیں گے. اب بسا اوقات ہوتا یہ ہے، لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی
سرکار تشریف لائے تھے نا، اب تو سرکار کا وصال ہو گیا، تو تشریف لانے کی خوشی یاد ہے، وصال کر گئے، اب تو ختم کرو، اب کس بات کا جشن؟ میں ذرا سادہ سی بات کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ غم ہوتا ہے نعمت کے ختم ہونے کا، خوشی ہوتی ہے نعمت کے ملنے کی۔ قرآن اٹھا کے میں سر پہ رکھنے کو تیار ہوں، نبی کی صورت میں ملنے والی رحمت ختم ہی نہیں ہوئی، غم کس بات کا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں، وگرنہ نہ بولیں، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے جشن کے بول میں بولیں۔ بھئی آقا کی صورت میں رب نے جو رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمائے تھے، انہوں نے جہان بدلا ہے، ان کی رحمت کا دسترخوان تو بند نہیں ہوا، ان کی تو رحمت باقی ہے۔ میں ذرا سب کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں نا، ان کی رحمت تو باقی ہے۔ آپ کہیں گے جی رحمت باقی ہے، کوئی مثال دیں۔ میں نے کہا آج بھی کسی کافر نے مسلمان ہونا ہو، کلمہ تو اسی محمد کا ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور کی نبوت باقی۔ اچھا جو بندے میری بات سن رہے ہیں وہ ضرور سنیں، نبوت، رسالت، رحمت، غم کس بات کا؟ میرا نبی ختم نہیں ہوا۔ میں 100 مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں، میرا نبی ختم نہیں ہوا، بلکہ رب نے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آقا کے بعد کسی اور نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کوئی یہ نہ سمجھے محمد ختم ہو گئے ہیں، ارے جو رحمت بن کے آئے تھے آج بھی ان کا وجود رحمت باقی ہے۔ تو وہ رحمت نہیں، جن کی زبان اپنی ہے وہ بولے رحمت، تو اس رحمت کا جشن بھی، خوشی بھی۔ آئیے میں رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ذیشان آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میں عالم دنیا میں رہوں تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر میں جہان بدل لوں تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حدیث کے پھر لفظ سنیے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا دنیا میں جلوہ گر رہنا تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے پردہ فرمانا تمہارے لیے بہتر۔ اچھا دونوں جگہ پہ لفظ ہے خیر کا، حیات بھی خیر، ممات بھی خیر، مطلب کیا ہے؟ میں یہاں رہوں یا روزے میں رہوں تمہیں خیر ملتی رہے گی، تم نے ٹینشن نہیں لینی، لنگر پہنچتا رہے گا، جس کو خوشی ہو نبی سے خیر لینے کی وہ بولے، خیر پہنچتی رہے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار دنیا میں تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ خدمت میں حاضر ہوتے، زیارت کرتے، مسئلے پوچھتے، میرے آقا نبی علیہ السلام شریعت بیان فرماتے، صحابہ کی مشکلیں حل ہوتی۔ جب وصال ہو گیا تو اب آقا کا وہ لنگر کیسے ہے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ دنیا میں موجود ہوں، زیارت کرتے ہو، دنیا میں موجود ہوں، تمہیں مسائل بتاتا ہوں، تمہاری مشکلیں حل کرتا ہوں، اور جب مزار میں چلا جاؤں گا بے خبر تھوڑا ہی ہو جاؤں گا، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور میں تم سب کے اعمال دیکھتا رہوں گا۔ میں رک گیا ہوں، اس لیے رکا ہوں ذرا آپ کی توجہ کراؤں۔ بھائی زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہو خیال کر کے کیا کرو، زندگی ساری کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔
اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے آقا نے جو آگے امت کو بات بتائی وہ سنیے، فرمایا اگر کسی امتی کے اعمال اچھے دیکھتا ہوں، حمد اللہ، اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے نیک امتی دیے ہیں۔ اور اگر کسی کے گناہ دیکھتا ہوں تو فرمایا میں بڑا لجپال نبی ہوں، استغفرت اللہ لکم، اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہو کر کہتا ہوں یا اللہ ان کو بخش دے، یہ میرے ہیں، ان کے گناہ نہ دیکھ، مجھ محمد کی دعا دے۔